کہ یہ جو لاک ڈاؤن یہ بالکل ناکام ہو گیا ہے. یہ کیوں ناکام ہوا ہے؟ یہ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن واز ناٹ سائنس ڈریون. یہ سائنس علم واز ناٹ علم ڈریون, اٹ واز پالیٹکس ڈریون. یہ پبلک پریشر ڈریون تھا. تو سائنس جو تھا وہ ڈیمانڈ کیا ایک ہارڈ لاک ڈاؤن, مگر گورنمنٹ نے ہمیں ایک سافٹ لاک ڈاؤن دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ووٹس چاہتے ہیں, وہ پالیٹکس کر رہے ہیں, وہ پبلک کی خواہشات پہ چل رہے ہیں. مگر بھائی پبلک کی خواہشات ایک ہیلتھ پینڈیمک کو ختم نہیں کر سکتی. یہ نہیں پتا ہے آپ کو کیا؟ دوسری بات, ایک اور غلطی, سب سے بڑی غلطی میرے خیال میں گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک لاک ڈاؤن سسٹین نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کیوں, پتہ نہیں کس نے اس کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے عمران خان کے کہ گورنمنٹ ہم نہیں سسٹین کر سکتے, اس لیے کہ کھانا کافی ہے, کیش کافی ہے, فیسلٹیز کافی ہے اور ہیلتھ ایکسپرٹیز ہے. ایک چیز نہیں ہے, وہ ہے ہمت, اور وہ ہمت ہے عمران خان کی. عمران خان صاحب نے ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں, کیوں چھپا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آپشن کیا ہے, ایک آپٹ کیا ہے ایک اسٹریٹجی کا, اور وہ ہے, آپ ٹرانسلیٹ کریں میرے لیے, ہرڈ امیونٹی. آپ سمجھ گئے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے ہرڈ امیونٹی؟ کہ وہ ٹائم جو ہے وہ ایک میجر پاپولیشن, جی صحیح ہے, آپ ایکسپلین کر دیں. میجر پاپولیشن جب وہ کر دیں, ٹھیک, جب 60% لوگ ایک ملک میں جب انفیکٹ ہو جاتے ہیں, اس کے معنی پاکستان میں 13 کروڑ لوگوں کو انفیکٹ ہونا چاہیے. ایک دفعے وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں سے 1.5 کروڑ 2.6 کروڑ مر جاتے ہیں, وہ مر بھی جاتے ہیں. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگوں کی امیونٹی ہو جاتی انفیکشن کے خلاف, مگر نہیں ہوتی بھائی. یہ ہرڈ امیونٹی کانسیپٹ از ناٹ پرووڈ, اور کدھر نہیں ہوا ہے. دیکھیے سویڈن, 2 لاک ڈاؤن سویڈن نے کیا. سویڈن کے لاک ڈاؤنز جو تھے 2, ان کا ڈیتھ پر ملین جو تھا پاپولیشن کا, وہ آپ یقین کریں گے کہ امریکہ سے زیادہ تھا. 342 پر ملین سویڈز مارے گئے ہیں. امریکہ کا فگر ہے 357. صحیح ہے. اور نیبرنگ کنٹریز کا 3 گنا زیادہ کم ہے سویڈن سے, مگر سویڈن از ناٹ امیون پروف. یہ عمران خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیوں نہیں ایک اور چیز بتاتے ہیں ملک کو کہ آپ کے خلاف, ابھی آپ کے خلاف کیا, آپ کا ایک اور ویو آئے گا انفیکشن کا, جو آج اسد عمر بھی ذکر کر رہا تھا. وہ کیوں آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا کہ آپ کا جو یہ جو لاک ڈاؤن تھا یہ انسکسیسفل تھا. وہ ویو آئے گا 3 ہفتے میں, ڈیڈلی ویو, اور لوگ مریں گے اسی لیے کہ یہ آپ کا کامیاب نہیں ہوا. کورونا ابھی فوراً تو ختم نہیں ہو سکتا, تو ہم پورا سال تو نہیں لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے, کوئی بھی ملک نہیں افورڈ کر سکتا. تو پھر ہمیں اس کے ساتھ ہی جینے کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہوگی. خدا کے لیے ہم لوگ کب سمجھیں گے کہ جب تک ایک آدمی زندہ ہے, ٹل ہی از الائیو, اس وقت تک وہ لائیولیہڈ اس کا ہو سکتا ہے. جب وہ مر جائے گا تو اس کی کیا زندگی ہوگی, لائیولیہڈ کیا ہوگا اس کا؟ اس کو زندہ رکھو, اس کو مرنے مت دو. یہ سافٹ لاک ڈاؤن لوگوں کو مار رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سافٹ لاک ڈاؤن مار رہی ہے. میں اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں کہ لوگ مرتے ہیں سافٹ لاک ڈاؤنز پہ. کیا بات ہے آپ کو, کیوں آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی آدمی بھوک سے نہیں مرے گا. میں پھر کہتا ہوں ادھر 3 فیملیز کا نام میں لیتا ہوں, پورے فیصلہ آباد کو وہ کھلا سکتے ہیں. کوٹ ادو میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک اس شخص نے 6 بچوں کا باپ تھا, وہ اس نے خودکشی کر لی اسی لیے کہ کھانا نہیں کھلا سک رہا تھا بچوں کو, تو اس نے زہر کھا لیا. تو کس کے پاس گیا؟ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے. ہلالی صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو, ہلالی صاحب میں تو بات کرنے دو. نہیں میں بتا دوں, آپ نے پوچھا کس کے پاس گیا, میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس کے پاس گیا. میری اس کی بیوہ آمنہ سے خود بات ہوئی ہے. اس کی بیوہ کہتی ہے وہ ہر ایم پی اے کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا ہے, جو پی ٹی آئی کے وہاں لوگ تھے ان کے پاس گیا ہے, جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کے پاس گیا ہے. اس کی بیوہ کے مطابق کسی نے نہیں سنی. تو آپ مجھے بتائیں, اس قسم کے لوگ ہیں آپ کے حکمراں,
اس قسم کے لوگ ہیں آپ کے لیڈرز, اور آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کو بچا سکتے ہیں. ان کی پالیسیز غلط ہیں, ان جھوٹ بولتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, اور آخر میں جب ان کا سربراہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ لوگوں کو میں نے زندہ رکھنا ہے, جب وہ آتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے وہ کھانا بھی نہیں دیتا ہے. I'm sorry. اس لیے یہ ملک جو ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چل نہیں سکتا ایسے. میں تو حیران ہوں گا کہ اگر امپائر جلد سے جلد نہیں آئے, اس لیے کہ ادھر تو گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی یہ بیٹھیں گے ہی نہیں ساتھ بات کرنے کے لیے ایک سے. اٹس اے ٹوٹل کولیپس. لیکن ہلالی صاحب یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں سر, ایک ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ ڈیتھ اس سے ہو رہی ہے, لیکن جو ہم اگین وہی بات کریں کہ جو ڈیتھ ریٹ یہاں پر پاکستان میں فی الحال تک نظر آ رہا ہے وہ اتنا ہمیں اتنا اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جیسے ہمیں باقی ملکوں میں نظر آ رہا ہے. ٹیسٹ نہیں کرنے بی بی, خدا کے لیے بی بی, سر مرنے کے لیے تو کوئی ٹیسٹ نہیں چاہیے سر. مرا ہوا بندہ تو گنا ہی جائے گا نا کہ مر گیا, اس کے لیے ٹیسٹ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا پتا کتنے کون سے ریزنز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مر گئے. میں آپ کو پڑھا کے سنانا چاہتا ہوں. پنجاب ہیلتھ آفیشل نے ابھی کیا کہا ہے اسٹیٹمنٹ میں. وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں, ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس ریٹ آف انفیکشن پہ. آپ نے گورنمنٹ سے کبھی سنا نہیں ہے, اور وہ منسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے ہر چیز ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس پہ؟ ان کو تو لوگوں کو گننے بھی نہیں آتا ہے. لیکن سر جو ہم عمران صاحب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کوارنٹائن کی لوگوں کی, لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں, لوگوں کی اتنی وہ نہیں ہے, بہت کم کیسز ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہوں زیادہ. میں پھر سے کہوں گی کہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہر بندہ وینٹیلیٹر پہ ہے, کوئی ہر بندہ جو ہے وہ مر ہی رہا ہے جو کورونا کا شکار ہو رہا ہے. تو اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر جو باقی جی رہے ہیں سر ان کو جیتے جی تو نہیں مارنا. آپ جا کے کوومو سے پوچھیں کہ کس قسم کا لاک ڈاؤن اس نے کیا, زبردست لاک ڈاؤن کیا. اور کوومو سے جا کے پوچھیں اگر وہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو نیو یارک کا کیا حالت ہوتا ہے اس وقت. زبردست سکسیسفل رہا ہے نیو یارک کا لاک ڈاؤن. اور دوسری چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے حکمران کو کہ یار یہ کہتے رہتے ہیں کہ جان بچانے بھوک سے نہیں مارنا ہے لوگوں کو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایکچولی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی بچانا ہے, آپ جان کا نہیں پرواہ کر رہے ہیں. اگر آپ جان کا پرواہ کرتے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے. یہ جو آپ نے پیکج دیا ہے لوگوں کو 8 بلین کا, اس کو تو ڈبل کر کے پیکج آپ کو دینا پڑے گا. وہ آ کے دیں. جب اکانومی آپ بچا دیں گے اور وہ جس کے لیے آپ نے اکانومی بچ گیا وہ مر جائے گا. یہ جو ہوا ہے وہ جو آدمی کے ذکر کیا ہے آپ نے خود کہ 6 لوگ کیا اس کا, مائی گاڈ, یہ تو اس کے معنی کہ گورنمنٹ کا جو اکانومی شاید بچ رہا ہے, کس کے لیے پتا نہیں, مگر ان 6 بچوں کے لیے تو اکانومی نہیں بچا. نہیں تو سر اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں انہوں نے قتل کیا. نہیں دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. سر یہ ہم سب پر ہی ہے میرے خیال سے. دیکھیے ایک ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. جی سر. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر ایک ٹیکس لگنے والا ہے, ایک ویلتھ ٹیکس لگے گا, اور میں بڑا خوش ہوں آپ لگے گا. وہ ویلتھ ٹیکس انشاءاللہ لگے, اس پہ لگے گا کہ ایک جس کے پاس 2 گھر ہیں اس پہ ٹیکس لگے گا. وہ پیسے ان لوگوں کو نکالنا پڑے گا, اور وہ پیسے ان کو دینا پڑے گا جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کے پاس کھانا نہیں ہے, رہائش نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ان کے لیے ریکارڈ کے دو. کیا کہ تم کس کے لیے نکالو گے پھر وہ خزانے میں رکھنے کے لیے, کچھ اور میجرز لیے جا سکتے ہیں, آپ کا کہنا ہے. رائٹ سر. سر وقت کا میں جو عمران صاحب سے بھی کامنٹ لے لوں. عمران صاحب جو ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے تو خود یہ کہا ہے کہ 12,000 روپے کتنے دن گزارا کرے گا کوئی, تو بھائی کام کھلے گا تو کوئی کمائے گا تو اپنا گزارا کر سکتا ہے. ہم 6-8 مہینے یہ سب تو نہیں, کتنے پیسے دے سکتے ہیں. ہلالی صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ ویلتھ ٹیکس لگے گا, بڑی اچھی بات ہے, لگنا چاہیے, ضرور لگائیں, سب دیں اس میں. لیکن ہلالی صاحب اگر کوئی کام چلے گا تو پھر ہی لوگ ٹیکس دیں گے نا. کب تک لوگ اپنے لاکر سے اپنی جمع پونجی سے نکال کے دیں گے؟ کوئی سرمایہ دار اپنی جمع پونجی سے نہیں دے گا. آپ کو پتہ ہے سرمایہ دار تو ان کا منافع کم ہو جائے تو کہتے ہیں اتنا نقصان ہو گیا. اس لیے آپ پاکستانی سرمایہ داروں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ویلتھ ٹیکس میں دیں گے.
दूसरी बात ये, अगर वो दे भी दें तो इस हुकूमत से, इस इस्टेब्लिशमेंट से, ये जो पूरी एक आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उससे आपको ये उम्मीद है कि पैसे आ भी जाएं तो वो सही बंदे तक पहुंच जाएंगे? अगर ये होता तो आमना के शोहर को क्यों ना पैसे मिलते, वो क्यों गंदम में रखने वाली गोलियां खा के मर जाता? भाई पहले तो मैं ये साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मुझे हिलाली साहब बिल्कुल पसंद नहीं, जो हिलाली साहब यहाँ पर बैठे हैं मुझे पहले कभी पसंद नहीं है। बहुत रफ बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। आज हिलाली साहब का ये इंटरव्यू आया, मुझे तो यही परसेप्शन से मैंने देखा था कि बहुत ही चिल्लम चिल्ली और बहुत ही रफ बातचीत होगी, बट आई मस्ट से कि आई वॉज रॉन्ग। और आज ऐसा नहीं था, आज हिलाली साहब ने काफ़ी सही और काफ़ी टू द पॉइंट कही, तो गुड जॉब, और मैं गलत था। बट एज फार एज हिलाली साहब ने जो आज कहा और हमने जो पुराने वीडियोस में दिखाया उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हम हमेशा से ये बोलते आए हैं, हमने वीडियोस भी बनाए हैं कि पाकिस्तान बहुत ही सॉफ्ट लॉकडाउन कर रहा है। ये लॉकडाउन बहुत ही दिखावे वाला लॉकडाउन है कि बस हमने कर दिया। इसका कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है। और जो पाकिस्तान का लॉकडाउन है वो लॉकडाउन वीक होने के वजह से वहां पर कोरोना वेव्स में आ रहा है। और अब तो पाकिस्तान ने पूरी तरीके से लॉकडाउन खोल दिया है और लोग और सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट है, वो सब यही कह रहे हैं कि अब एक बहुत बड़ा आउटब्रेक होने वाला है कोरोना का पाकिस्तान में। और ऑलमोस्ट सभी लोग जो वहां पर हैं उन्होंने कोरोना वायरस होने का चांसेस खुल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने का कोशिश करेगा, जो कि उसे नहीं जाना चाहिए, बट अगर वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने का कोशिश करेगा कि मेरे 16-17 करोड़ लोगों को हो जाए और फिर कुछ लोग मर जाए, तो भी वो बहुत गलत डिसीजन होगा। बिकॉज अगर वो ऐसा करता है तो वो भी स्वीडन के तरह ही एक गलत डिसीजन लेगा और वो अपने लोगों की जिंदगी भी गंवा देगा और कोरोना वायरस को हरा भी नहीं पाएगा। तो दीज आर टाइम्स जब पाकिस्तान को ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दे शुड एक्चुअली अग्री कि भाई इंडिया हमसे बड़ी कंट्री है, इंडिया हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कंट्री है, मोदी जी के पास हमसे ज़्यादा दिमाग है, और जो इंडिया कर रहा है हम उसे फॉलो कर लेते हैं। इंडिया जैसा ही लॉकडाउन कर लेते हैं उसे फॉलो कर लेते हैं और अपनी कंट्री को बचाओ। ये ईगो फाइट की बारी नहीं है, आप अपनी कंट्री को बचाइए। इस वक्त अपने कंट्री के सिविलियंस की जिंदगी बचाइए, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन एनीथिंग एल्स। रेस्ट इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता या कहना नहीं चाहता। बाकी मैं अपने पाकिस्तानी जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनको यही बोलूँगा कि प्रोपेगेंडा टेक्निक मत फैलाइए, इंडिया कश्मीर मत कीजिए। अपने लोगों के ज़िंदगी के बारे में सोचिए, उनकी ज़िंदगी से इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबली बचा रही है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।